ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يزيد في الخلق ما يشاء صدق الله مولانا العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري والمسلم. بڑی ہی قدر منزلت کے حامل محفل نعت و قرات میں موجود اصحاب علم و کمال، قرآن کریم کی پاکیزہ نسبتوں پر تشریف لائے ہوئے پاکیزہ قلوب میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی کیا عنایتیں ہیں اور اس کی کیسی کرم فرمائی ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی ارواح کو پاکیزگی بخشنے اور اس کی تازگی اور قربت خداوندی کے درجات کی ترقی کے لیے اس طرح کی محفل کے انعقاد اور اس میں شرکت کی توفیق سے ہمیں نوازا ہے. اللہ رب العزت کا اس کی اس عنایت پر جتنا شکر بجا لائیں کم ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی نسبت کیسی نسبت ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ خوش الحان، حسن الصوت، بہترین لہجوں کا حامل، جس کو کہا جائے کہ قدرت کی بہت ساری عنایتیں جس کی طرف متوجہ ہوں اور موہوب من اللہ انداز میں جس کو اتنی ساری خوبیوں سے نوازا گیا ہو، ایسا کوئی بندہ جب اللہ کے کلام کو خوب شوق کے ساتھ بڑے پاکیزہ داعی اور جذبے سے کسی مجمع میں تلاوت کرتا ہے تو قلوب کی دنیا بدل جایا کرتی ہے. اور سچ یہ ہے کہ یاد الہی میں ڈوب جانے کے لیے بڑی سنہری ساعت اس کو کہا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ہمارے وہ صوفیاء کرام، وہ اصحاب معرفت جو معرفت خداوندی اور اس کی یادوں میں ڈوب جانے کو اپنے لیے سعادت اور شرف خیال کیے ہیں، ان کی سوانح اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنی واعظ و نصیحت کی مجالس سے پہلے عمدہ اور حسن الصوت قرہ کی قراتوں سے مجلس کا آغاز. چنانچہ ابن جبیر اندلوسی ان کے سفر نامے میں رحلت ابن جبیر ان کے سفر نامے میں لکھا ہے
کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ و نصیحت کی مجلس سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، 20 قراء سے قرآن کریم کی خوش الحانی سے تلاوت کرواتے اور ایسے محظوظ ہوتے اور ایک سما بن جاتا اللہ تعالیٰ کی یاد کا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن ایک اپنی الگ سے تاثیر رکھتا ہے، اس کے مضامین کی پاکیزگی، پھر اس کی جاذبیت، اور پھر ایسے خوش الحان قراء کے گلے اور ان کی زبان سے ایسا قرآن، سچ یہ ہے کہ ایسے مواقع بار بار آیا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے منعقد کرنے والے ہمارے احباب کو اور ان کے رفقاء کو ہماری طرف سے بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی بے چینیوں نے، ان کی بے کلی نے اور کئی روز کی مسلسل محنتوں نے ہمیں اور آج اور آپ کو یہ بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری علیہ رحمت و رضوان جب رامپور میں جیل میں بند تھے تو رامپور کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان سے کہا کہ تم چونکہ ملک کے بہت بڑے باغی ہو، لہذا تمہیں چکی پیسنا ہے۔ اب تو چونکہ چکی اب بند ہو گئی ہے، لہذا چکی کے پارٹ کتنے وزنی ہوا کرتے ہیں، کتنے بھاری ہوا کرتے ہیں، اس کا احساس لوگوں کو کم ہے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ چکی کے پارٹ کتنے ہیوی ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ چونکہ تم ملک کے بڑے باغی ہو، لہذا تمہیں جیل میں بند جتنے بھی قیدی ہیں سب کے لیے چکی پیس کر آٹا تیار کرنا ہے۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آٹا پیسنے لگے، لیکن صرف آٹا نہیں پیسے، آپ نے آٹا پیستے پیستے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع فرمائی، اور نہ معلوم کس دائرے سے اور کیسا ڈوب کر اور کیسے اللہ کی یاد میں اور کس تاثیر سے وہ سورہ یاسین شریف کو تلاوت کر رہے تھے کہ جیل کا وہ سپرنٹینڈنٹ جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم ملک کے بڑے باغی ہو، کچھ دیر سنتا رہا، سننے کے بعد جب اس کے صبر نے جواب دے دیا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے آ رہا ہے اور کہا کہ شاہ صاحب قریب تھا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا، میری روح پرواز ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی قرات کی بنیاد پر جیل سے رہائی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کیسی دولت ہے! دیکھیں، جس روایت کو ہم نے اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے بطور عنوان کی تلاوت کیا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کیا دولت ہے! انسان ہزاروں قسم کی گندگیاں اور فساد میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کی ہمسری کیسے پا سکتا ہے؟ وہ اس کے مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر کوئی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کی فہرست میں لا کھڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ کہا گیا ہے الماہر بالقرآن، اللہ کا وہ بندہ جو قرآن کریم کے کسی بھی ناحیے میں مہارت کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ناحیہ حفظ کا ہو، چاہے وہ کیفیت تلفظ کا ہو، چاہے حسن قرات کا ناحیہ ہو، چاہے معانی اور تفسیر کا ناحیہ ہو، جس ناحیے سے بھی اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم میں مہارت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کے نتیجے میں جو روز قیامت معزز فہرستوں کے مقام سے نوازنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا دولت قدرت نے ہمارے حصے میں فرمائی ہے! ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی عزت اور اس کی قدر و منزلت کا احساس پیدا کریں۔
میرے بزرگوں اور بھائیوں، آگے روایت میں کہا جا رہا ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ. دیکھیے کیا کہا کہ اللہ کا کوئی بندہ جو قرآن کریم میں جتنی محنت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پایا، اس کو قرآن کریم پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. جس آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے نیک نفوس لوگ الحمدللہ اذان ہوتے مساجد میں پہنچ جاتے ہیں، بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنن سے فارغ ہو کر ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی ہے، قرآن کریم نہیں ہوا کرتا ہے. بہت بڑی دنیا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ قرآن کی تلاوت ان کے لیے مشکل ہے، الفاظ قرآنی کا تلفظ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ناظرہ کا حل ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. لیکن انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ. اللہ کا وہ بندہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی زبان پر قرآن کریم جیسا جاری ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اللہ کی یہاں دوہرا اجر ملتا ہے. ایک تو تلاوت کلام قرآن کریم اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو پریشانی اور اس کو جو محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس کی محنت کا مستقل ایک الگ ثواب ہے. کیا قدرت ہے. دیکھیے قدرت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کیسے کیسے عناوین، کیسے بہانے. لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن کریم کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے جن حسن الصوت قرہ کو سنا، کیا قدرت نے کیسے کمالات سے ان کو نوازا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی کی آواز کی خوبصورتی ہمیں بے خود کر رہی تھی، تو کسی کے لہجے کی جاذبیت کیا پوچھے، تو کسی کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سانس کا کیسا طول عنایت فرمایا، کیسی طویل سانس ان کے پاس ہے. یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قاری میں جتنے کمالات ہوتے ہیں ان کا ہر کمال قدرت کو پہچاننے کا ایک بہترین سبب ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو بہت ہی بہتر بدلہ عطا فرمائے، نظر بس سے ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ قرآن کریم کی اس راہ کو ہمیشہ اپنائے رکھیں، اور اللہ ان کے کمالات کو خوب ترقیات سے نوازے اور شرف قبول کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں اور بھائیوں کو اس موقع پر یہ پیغام دے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اب دنیا میں لوگوں کو حسن صوت کی دولت سے نوازنا بند کر دیا ہے؟ کیا راندیر میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ کی نسلوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جن ہیروں کو ابھی آپ بہت قدر و قیمت سے سن رہے تھے اور جن سے محظوظ ہو رہے تھے، آپ کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیرے رکھے ہیں. بس اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ابتدائی سے یہ راہ دکھلائیں. لیکن ایک المیہ ہے اس امت کا، اور خاص کر کے قوم مسلم کا ایک المیہ ہے، اور واقعتاً یہ معاشرے کے لیے بڑی زبردست مصیبت کہلاتی ہے کہ بچے کی تربیت کے جب دن ہوا کرتے ہیں، والد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رات دیر تک ٹی وی دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ صبح نہ والد اٹھ پاتے ہیں نہ بیٹا اٹھ پاتا ہے. دیر میں سونا اور دیر میں اٹھنا، آپ جانتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی پستی کا سبب ہوا کرتا ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایسا سماں، ایک ایسا وقت جب قدرت اپنے بندوں کو عجیب و غریب بات، دیر میں سونے والا ایک کیسی نعمت سے محروم ہوتا ہے. دیکھیں یہ سردی کی لمبی راتیں ہیں، کیا مشکل ہوتا ہے کہ فجر کی اذان سے آدھ پون گھنٹہ پہلے آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے اور یہ وہ ساعت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو پیشکش کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں کہ کوئی حل من مستغفرین،
ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار، ہے کوئی غریب، کوئی دولت کا مانا ہوا، کوئی غریب کوئی شخص ہے جو کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کے رزق کا بھی انتظام کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایک ایسے وقت میں آفر کر، حیرت کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی ضرورت مند شخص کسی صاحب ثروت کے یہاں پہنچتا ہے اور اس سے قرض کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا فلاں وقت آ جانا۔ آپ بتلائیے کہ ایک ضرورت مند اگر کسی مالدار نے یہ کہا ہے کہ فلاں وقت آپ کو قرضہ دیا جائے گا، کیا وہ وقت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کمال کی بات ہے قدرت کی طرف سے قرضہ نہیں، عنایت ہے اس کی طرف سے، لیکن اس عنایتوں کے بعد میں بھی ہماری طرف سے اتنی غفلت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم ابھی بھی ان غفلتوں کی اڑی ہوئی چادروں کو ہٹا دیں اور زمانے کی رفتار کی سپیڈ کو زمانے کی رفتار کو اور اس کی سپیڈ کو سمجھیں، حالات کے بدلاؤ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے ان معصوموں کو تعلیم کی راہ نہیں دی، اگر ان کو اچھے اخلاق نہیں دیے ہم نے، تو یاد رکھیں جو قوم غفلتوں میں سوئی رہتی ہے وہ کبھی ترقی کا تصور نہیں کر سکتی ہے، اور ان کو ترقی کے تصور کی اجازت نہیں تک ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تنزلی اور پستی اس قوم کا لازمی مقدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ عجیب بات ہے، والدین کی گود بچے کے لیے اولین تعلیمی اور تربیتی درسگاہ کہلاتی تھی، لیکن وہ گود جہاں نہ تعلیم ہے اور نہ تربیت ہے، اب تو عجیب ماحول ہو رہا ہے کہ مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، موقع کو اور زمانے کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ دنیا میں لوگ کیسے کیسے محنتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، آپ کو اس کا علم ضرور ہوگا کہ دبئی میں ایک مسابقہ ہو رہا ہے، کمپٹیشن ہو رہا ہے، اور 44 ملکوں کے 2 کروڑ بچے اس کمپٹیشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس میں قسم قسم کے سوالات ہو رہے ہیں، لیکن حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ شام کی ایک 11 سالہ یتیم بچی جس کا والد 5 سال پہلے انتقال کر گیا ہے، وہ بچی اس 44 ملکوں کے 2 کروڑ کمپیٹیٹر سے میں اول نمبر سے کامیاب ہو اور اس کو دبئی کی گورنمنٹ نے $1 ملین امریکن ڈالر انعام میں دیا۔ سمجھیا، اس کے والد 5 سال پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ کس نے اس کی تربیت کی؟ ماں نے اس کی تربیت کی، اور کیسی تربیت کی؟ اس بچی 11 سالہ بچی سے جب پوچھا گیا تو کہا میں 100 کتابیں یاد کر کے آئی ہوں۔ اس بچی سے پوچھا کہ تم نے ان سب میں کس کو سب سے اچھا پایا اور تم کون سی کتاب کو دنیا میں سب سے اچھی کتاب کہہ سکتی ہو؟ تو اس نے کیا کہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مقدم۔ جب میں نے اس کے اس جواب کو سنا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے حیرت ہوئی کہ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم وہ سب سے مقدم ہے، لیکن پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بات ڈالی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کریم کی قولی اور عملی تفسیر ہے، لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایسی نیک مجالس میں ہم یہ عہد کر کر جائیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ غفلتیں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن ہماری ان نسلوں کو ہمیں صحیح راہ دے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں چونکہ ایک علمی طبقہ بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں ہے، اس علمی طبقے سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اگر مکاتب میں ناظرہ میں تدریس کر رہے ہوں، وہ درجات حفظ میں تدریس کر رہے ہوں، تو ذرا اس کا خیال رکھیں کہ معصوم بچے جن کی زبان اسی عمر میں بنتی ہے، جن کا تلفظ اور تلفظ کا کمال اسی عمر میں ہو سکتا ہے، وہ اس بات میں تھوڑی بیداری کا ثبوت دیں۔ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے قاری بن جائیں گے، بڑا ہو کر پھر کوئی قاری نہیں بنتا ہے۔ تلفظ کے اور زبان کے بننے کی اور اس کی نفاست اور اس کی سلاست کے لیے اگر کوئی عمر ہے تو زیادہ سے زیادہ 18-20 سال، اس کے بعد زبانیں نہیں بنا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
آج بھی امت نے اس علمی طبقے پر زبردست اعتماد، ماشاءاللہ امت اس طبقے پر اعتماد کر رہی، بھروسہ کر رہی، امت نے اس طبقے کو مقتدا خیال کیا ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری بنے گی، یاد رکھیں میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہمارا کوئی بچہ ہمارے یہاں 5-5 6-6 سال تک درجے میں آنے کے بعد بھی اللہ کے کلام کو صحیح تلاوت نہیں کرتا ہے تو بچہ اور اس کا اولیاء ذمہ دار نہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا احساس ہمیں نصیب فرمائے، اور یاد رکھیے یہ بچہ اگر اس عمر سے تجاوز کر گیا، کراس کر گیا، 20 سال کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے قاری یہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے تلفظ کو نہیں نکھار پائے گا۔ اس لیے یہ مجالس ہمیں اور آپ کو اسی کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور اس مجلس کے تمام شرکاء کو اور مجلس منعقد کرنے والے ہمارے ان بھائیوں کو اپنی طرف سے اپنی شان بدلا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مجالس کو ہمارے آپ کے میزان عمل میں فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔